اللہ لو بارگاہ کون سی ہے جہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز، جہاں پر مردوں کا جانا بھی جائز، اور جہاں پر 100% قبول ہوتی ہے؟ یاد کرو وہ بارگاہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہے۔ وہ تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے، ارے جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، خدمت کر لو۔ اگر ماں باپ دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ دلیل سنو، دعویٰ کیا تھا، دلیل یہ میرے نبی فرماتے ہیں، آقا کی حدیث ہے، ارے کون نبی؟ جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتی۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ میں نے حدیث سے دلیل پیش کی، حدیث سے دلیل پیش کی، حدیث سے۔ اللہ اللہ نبی فرماتے ہیں، اور پوری دنیا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے مگر میرے آقا کا فرمان غلط۔ پیار سے بولو، میرے آقا کا فرمان غلط۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے میرے آقا کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ آقا کی دعا فیل ہو سکتی تو پھر ماں باپ کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری دعا ایسی ہے جو غوث پاک کی طرح ہو، میری دعا ایسی جو غریب نواز کی طرح نہیں۔ ایک ذات وہ بھی ہے جس کی دعا ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ تو دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اب ماں باپ کی خدمت کرو گے، ماں باپ کو راضی رکھو گے انشاءاللہ بولو، اور گالیاں بھی دو گے۔ میرے ڈر گیا انہیں کہ کہنا تھا انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ نا مولانا لوگوں نے تمہارے ہاتھ اٹھوا کے تمہیں سیلفی سٹارٹ کر دیا۔ تم سوچتے نہیں ہو کہ کوئی ناجائز بات کہہ رہا ہے یا جائز کہہ رہا، اٹھ گیا ہٹ جاؤ، پھر اٹھ گیا۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوش میں بھی ہو تم اور ہوش میں بھی ہو، پورے کے پورے ہوش میں ہو، سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ بہت ہوش میں ہو تم، پورے ہی ہوش میں لگ رہا ہوں مجھے۔ اور ابھی بتایا میں نے، اسی لیے تمہارا امتحان لے لیا میں نے۔ زمین نام تبھی تو کرو گے پہلے کچھ پڑھ لو گے۔ ارے کم سے کم بات تو پوری سن لو تبھی تو انگوٹھا لگاؤ گے یا دستخط کرو گے۔ پوری بات سنی نے، مجھے معلوم تھا سیلف سٹارٹ ہو گئے، میں نے پہلے کہہ دیا نا، ہم لوگوں نے تمہاری عادت بنا دی۔ بہرحال یہ اس لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن فریش، فری، اچھا ساری باتوں کو قبول کر لے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد ہمارے مولانا قاری ساجد جو تمہارے امام صاحب، انہیں یہاں بیٹھ کے نا میرا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، مزہ نہیں آیا تو کہاں جا کے بیٹھے تھے وہ۔ یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے، انہوں سے سامنے سے سنوں گا، اور یہ میرے پاس پڑھے بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں۔ اب میرے شاگرد مجھ سے بڑے بڑے ہو گئے، دیکھنے میں بھی بڑے لگتے ہیں، کچھ شاگرد تو ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ قاری نزاکت صاحب جب کھیمج میں پڑھاتے تھے نا وہاں راجستھان میں، وہاں قرآن سنانے بھی جاتا ہوں، اور آپ کی دعا سے حافظ بھی ٹوٹا پھوٹا،
ویسے 10-20 حافظ میرے پیچھے رہتے ہیں اور آ جاتے ہیں، چلو سید صاحب سنا رہے ہیں، چلو وہ تفسیر بھی پڑھیں گے، یہ بھی کریں گے۔ بہرحال پاٹن میں جاتا ہوں اور وہاں بڑی خدمتیں ہیں، انہوں نے بنجر زمین کو، بنجر زمین تھی وہاں، میری بہت ساری تقریر ہوئی میں گیا ہوں، تو بنجر زمین تھی، بنجر، جس کو ہریالہ کیا ہے۔ آج یہاں پر ہیں، شاید یہی ہے یا کہیں پاس میں، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اور ہمارے مولانا ساجد صاحب بھی، یہ بھی، اور آپ بھی بہت اچھے ہو۔ میری جن سے ملاقات ہوئی، اس بچے سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب سے ہوئی، اور لوگوں سے ہوئی، ایسے ہی رہنا چاہیے۔ ارے غرور تکبر گھمنڈ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، آپس میں میل محبت پیار مودت۔ یہ دل کا جو میل ہے نا، یہ ہمارے تمہارے گردے پھیپڑے کلیجی آنتے سب برباد کر دیتا ہے۔ یہ حسد میل کینہ بغاوت دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرایا کرو، ایک دوسرے سے محبت، ادھر سے جاؤ تو سلام کرو، ادھر سے آؤ تو سلام، ارے لگے کہ ہاں انسان رہ رہے ہیں۔ اور یہ کیا کہ بھویں گھنڈی اس کی نکلتی نہیں، چڑھی بڑی ہے چوتھے آسمان پر، چڑھی بڑی۔ اور بعض بات تو اتنا بدتمیز ہے، بدتمیز کا لفظ بول لیو معاف کر دیو، اس سے آسان کوئی لفظ تھا ہی نہیں، بول لو اتنا بدتمیز ہے، باہر سے آتے ہی بیوی کو گالی بکتا ہے۔ ارے بھائی بیوی کو گالی کیوں بک رہا ہے؟ اس نے بیچاری نے کیا بگاڑا؟ لیٹ بھاگ گئی، گالی یہ سن رہی، کام اپنا اچھا نہیں چل رہا، گالی میری بہن سن رہی، بعد شراب پی کر کے گالی دیتا۔ کیسی زندگی پالی ہے یار؟ نہیں، یہ سب انسانوں والی زندگی ہے۔ جس باپ نے اپنی بیٹی دے دی، تمہاری چھوٹی سی بیٹی ہو، اب گود میں لے کے سو رہے ہیں، یہ بیٹے کو گود میں لے کے سو رہے ہیں، سمجھے؟ گود میں سلا رہے ہیں بیٹے کو۔ اب دیکھا نہیں، جیسے ہمارے دونوں بچوں کو سنبھالے بڑے ماشاءاللہ، سمجھے؟ ایسے ہی ہوتا ہے میٹر۔ جس نے تمہارے پاس اگر 2-3 سال کی بچی ہو، کوئی اس کے تھپڑ مار دے، تمہارا دل کیا کہے گا؟ کوئی گالی بک دے، تمہارا دل کیا کہے گا؟ تمہارے گھر میں جو آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس نے تو 20 سال پالا، تم نے تو ابھی 5 ہی سال پالا، اس نے تو 20 سال پالا، 20۔ اب اگر تم گالی دو گے تو اس کے باپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ کیا اس کا دل کہے گا؟ اور وہ لڑکی جو تمہارے گھر میں تن من دھن سب تم پہ قربان ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود تمہارے حوالے کر دیا، اس کے باوجود تم تھپڑ مار رہے ہو، تماچے شراب پی پی کے گھر سے باہر کھڑا کر دیتے ہو، نکال کے بھگا دیتے ہو، دروازہ بند کر لیتے ہو، محلے والے تھو تھو کرتے ہیں، اور محلے والے ڈانٹ ڈانٹ کہتے ہیں یہ جاڑے میں ہے، باہر ہے، اندر لے لے اسے۔ روزانہ کہ گالیاں بک رہا، اس کی ماں کی بہن کی اتنی گالیاں، اتنی گالیاں، اتنی گالیاں۔ یہ انسانیت ہے؟